بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچے عاشق رسول حضرت اویس کرنی کون تھے؟ سچے عاشق رسول حضرت اویس کرنی کون تھے؟ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام کی ایک عظیم شخصیت، منفرد عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان عشق و معرفت کے درخشاں ستارے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا اسم گرامی اویس، کنیت ابو عمر، اور آپ کے والد کا نام عامر اور والدہ کا نام بدار تھا۔ آپ کی پیدائش یمن کے نواحی بستی قرن میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق قبلہ مراد سے تھا۔ آپ نے عہد نبوی پایا، لیکن آپ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار کبار تابعین اور اولیاء میں ہوتا ہے۔ آپ کا ذریعہ معاش شتر بانی تھا، جس سے آپ اپنی اور اپنی والدہ کی خوراک دیگر ضروریات کا انتظام فرماتے تھے۔ آپ کو برص کی بیماری تھی، پھر آپ اس سے شفا یاب ہو گئے اور صرف 1 درہم کے برابر نشان باقی رہ گیا تھا۔ آپ اپنی والدہ کے خدمت گزار تھے۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آئے، امت کے حق میں بخشش و مغفرت کی دعا کرائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک آپ کو پیش کیا تھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام آنے سے پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ بچپن میں ہی آپ والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، اس لیے ان کو بچپن میں ہی محنت مزدوری کرنا پڑی۔ اویس کرنی نے ماں کی حد درجہ خدمت کی کہ وہ آسمانوں تک پہنچی۔ اویس کرنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان کی بات کو حضور نے بیان کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے نہیں معلوم کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا، حضور کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اولادیں اپنی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس کرنی بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے کہ سامنے ان کو دیکھ رہے ہوں۔ وہ آئے گا، جب وہ آئے گا تو تم دونوں نے اس سے دعا کرانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعاؤں کی ضرورت نہیں تھی، یہ صرف امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے۔ 10 سال انہوں نے حج کیا، لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ آخر کار ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے۔ پھر کہا انہوں نے کہ مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف قرن والے کھڑے رہو۔ تو مراد قبیلے والے سب بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی باقی بچا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں، میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں، میں جانتا ہوں، وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے اور میرا سگا بھتیجا ہے۔ اس کا دماغ ٹھیک نہیں رہتا، تھوڑا سا پاگل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا وہ کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے کے لیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چل رہے ہیں۔ انہیں نماز پڑھتا دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ حضرت اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آئے ہوئے ہیں
تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو کہا جی میں مزدور ہوں، اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس کرنی نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کون ہیں میری پوچھ گچھ کرنے والے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اویس یا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میں ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے اور کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ تو وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار ہیں اور میں آپ کا نوکر ہوں، آپ کے لیے آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اٹھوائے گئے، کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، تہجد نہیں، ہر وقت سجدے میں پڑے نہیں رہتے، اس کے پیچھے صرف اور صرف اس کی ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو، اویس کرنی کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اویس تو اپنی انگلی کا اشارہ کرتا جا، تیری انگلی کے اشارے کے نیچے جتنے لوگ آئیں گے میں ان کو تیرے طفیل بخش دوں گا۔ یہ تھا ماں کی خدمت کا مرتبہ اور مقام۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی۔ حضور میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ کہا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تیرا جہاد ہے۔ ماں باپ کو بلکتا ہوا چھوڑ جانے، جہاد پر چلے جانے، ماں فالج میں گری ہوئی ہوئے، بیٹا تبلیغی گشت پر چلا جائے، بیٹا پیر کی چوکھٹ پر جھاڑو دیتا ملے، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ حضرت اویس کرنی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے والہانہ عشق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ یمن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے کیونکہ وہاں میرا دوست اویس کرنی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا کریں گے جن کی اشکال خواجہ اویس کرنی کے جیسی ہوگی اور ان کے جلوس میں خواجہ صاحب کو بہشت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی مگر کوئی شخص یہ پہچان نہیں پائے گا کہ اصل خواجہ اویس کرنی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ان لوگوں کو چھپائے رکھا، اسی طرح روز قیامت بھی ان کو غیر کی نگاہوں سے دور اور محفوظ رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے دوست میری قبا کے نیچے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ خواجہ اویس کرنی کو کسی نے نہیں دیکھا ماں سوائے چند ایک صحابہ کرام کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اویس کرنی کو اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے خود روشناس کرایا ہے اور یہ خدا کی رحمت اور فضل کا اعجاز ہے کہ وہ میرا نادیدہ عاشق صادق بن گیا۔ حضرت کو قرب رسول و نگار حبیب کا بڑا اشتیاق تھا مگر آپ کو چشم باطنی کے اشارے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے آنے سے روک رکھا۔ اس کے دو وجوہات تھیں، ایک تو خواجہ صاحب کی والدہ ضعیف اور بصارت سے محروم تھیں، انہیں اکیلے چھوڑ کر آنا ناممکن تھا، دوسرا ان پر ہر وقت جبس طاری رہتا۔ اس وجہ سے آپ نے خواجہ صاحب کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میرے چشم باطن کے سامنے ہیں، لہٰذا آپ مدینہ آنے کے بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں ہمتن مصروف رہیں۔ غزوہ احد میں کفار کے حملے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ تمام مسلمانوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا مگر جس عاشق رسول نے اس صدمے کو حقیقی شکل میں محسوس کیا، اس کو دنیا حضرت خواجہ اویس کرنی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے آقا سرکار دو عالم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں تو مجھے یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کے کون سے دانت مبارک شہید ہو گئے، مگر آپ کی موافقت نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلے ایک دانت توڑا، پھر مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ والا دانت نہ ٹوٹا ہو، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا۔ غرض جوں موافقت جنون شدت اختیار کرتا ہے میں دانت توڑتا چلا گیا حتیٰ کہ سارے دانت توڑ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے اس عاشق کی یہ ادا بڑی پسند آئی اور اس کے لیے کیلے کا درخت پیدا کیا کیونکہ ٹوٹے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم غذا کے لوگوں کے لیے اور کوئی چیز کھانا ممکن نہیں تھا۔ مشہور صحابی حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں خواجہ اویس کرنی کی زیارت کو گیا
تو میں نے انہیں فجر کی نماز میں مشغول پایا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے درود و وظائف میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ پھر یہ دیگر تمام نمازوں اور ذکر الہی میں ایسے مگن ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ میں ان کا بغور مشاہدہ کرتا رہا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ میں حیران رہ گیا۔ ان 3 دنوں اور راتوں میں حضرت نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، بلکہ عبادت میں مشغول رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی آرام نہیں کیا۔ چوتھی رات آپ تھوڑی دیر کے لیے سوئے اور کچھ کھانا بھی کھایا، پھر استغفار کرنے لگے، یا اللہ تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں نے نیند اور بھوک کے غلبے میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت ربیع کہتے ہیں کہ خواجہ اویس کرنی نے راتوں کی تقسیم کی ہوئی تھی۔ ایک رات میں سجدہ کرتے تو پوری رات سجدے میں وہیں گزار دیتے، اور اگر رکوع کرتے تو ساری رات رکوع کی حالت میں رہتے۔ کسی رات کو قیام کی حالت میں رہتے تو غرض یہ کہ ہر رات کو دوسری رات کی طرح زندہ رکھتے تھے۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کوفہ کے گورنر کو خط لکھوں کہ وہ آپ کا خاص خیال رکھے۔ خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ میں خصوصیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے سخت خلاف ہوں۔ میرا ہاتھ حاجت روا کے ہاتھ میں ہے، مجھے تو بس یاد الہی سے غرض ہے، وہ میں کر رہا ہوں اور کوئی چیز درکار نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ بھی چھوڑ دیا اور کسی اور علاقے میں نکل گئے جہاں آپ کو کوئی تلاش نہ کر سکے۔ آپ کی سیرت و شخصیت عبادت و ریاضت، سادگی و قناعت، محبت الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبارت تھی۔ ایک قول کے مطابق آسمان ولایت کے روشن ستارے، سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ 13 رجب المرجب سن 27 ہجری کو اس دار فانی سے انتقال فرما گئے۔ ایک قول کے مطابق رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک شام میں واقع ہے۔